السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 سے کریں گے۔ چلیں جی، اب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہمارے قانون نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ لوگ بات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے ان کی تذکیر کرائی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا، اور آپ برابر ان کی خیانت سے واقف ہوتے رہیں گے سوائے ان میں سے بعض کے، بس آپ ان سے درگزر کریں اور انہیں چھوڑ دیں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی آیت کا ہندی ترجمہ اس شکل میں موجود ہے۔ اس آیت کو اس سے پچھلی آیت سے جوڑ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور علیحدہ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جوڑ کر اس طور پر کہ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل سے ایک وعدے کی بات کی گئی تھی، اور وہاں پہ بھی کہا گیا تھا کہ ان پہ کچھ شرطیں لاگو ہوئی تھیں کہ وہ ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ ایسا ہوگا، ویسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اب یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے وعدے خلافی کی۔ اب قرآن مجید کی جتنی چیزیں ہیں، یقینی طور پہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ آیتوں کا نزول ہوا ہے، جسے ٹیکنیکل ٹرمز میں ہم کہتے ہیں شان نزول۔ لیکن کیا قرآن صرف وقتی طور پہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے بھی، اور ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں سبق لینا ہے۔ تو اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے، اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ پہلا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے دوری ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دلوں میں جسے کہتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، ان میں نرمی، جیسے زمین ہوتی ہے، جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے جب زمین میں، تو فوراً ایک بیج پڑتا ہے، اس میں سے کوپلیں نکلتی ہیں۔ یہی حال دل جب نرم ہوتے ہیں، تو قرآن میں بھی اس کی تصور منظر کشی کی گئی ہے۔ جب نرم دل لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ رو پڑتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ عہد و پیمان کو جو اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، اسی کے ساتھ اسی کی بندگی کرنے کا، جس کو عہد الست بھی ایک جگہ پہ منشن کیا گیا ہے، تو وہ اگر ہم اپنے سیاق میں سمجھتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس عہد شکنی کا کہ اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل تب سخت ہو جاتے ہیں۔ جب دل انسان کے سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک اور نتیجہ سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پھر تکلف نہیں کرتا ہے باتوں کو پلٹنے میں، باتوں کو بدلنے میں، اور اپنے من مطابق چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے میں۔ تو اللہ کا جو کلام ہے اس کو اپنے من مطابق کرتا ہے، اور بھی جیسے جینا چاہتا ہے ویسے شیطانی راہوں پہ جینے کے لیے صحیح چیزوں کو، غلط چیزوں کو، ہر ایک کو اپروپریٹ کر لیتا ہے اپنے وقت کے اور اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے۔ اور بھی ان لوگوں کے بارے میں ایک چیز اور بھی ہے جو ہمارے اوپر بھی اپلیکیبل ہو سکتی ہے، کہ ہم کئی وہ پارشیلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اور پارشیلی ریجیکٹ کیا تھا، کہ ایک حصہ جو ان کو سوٹ کر رہا تھا اس کو قبول کر لیا، دوسرا حصہ جو ان کے من موافق نہیں تھا اس سے انہوں نے بالکل لیا، اس سے انحراف کر لیا۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو اس کے بھی نتائج صحیح نہیں ہوں گے۔ اور اب ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ اگر ہم نے مکمل طریقے سے قرآن مجید کو مانا ہے، اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ ہم عمل کرتے ہیں، لیکن سامنے کچھ ایسی صورتیں پیش آتی ہیں جن کے اوپر یہ منفی پہلو غالب نظر آتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے اس بات کو ایک جگہ پہ کہا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر، عام زبان کا ٹرانسلیشن ہے، آپ ان پہ دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں۔ آپ تذکیر کیے، ان کو سمجھائیے، بجھائیے، اور ان کے افہام تفہیم کے لیے جو بھی مناسب طریقہ ہے اپنائیے، لیکن ان پہ آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی بات کو یہاں پہ اس طرح سے کہا گیا ہے، فاعف عنہم واصفح، آپ درگزر کیے اور ان سے آگے بڑھ جائیے، کیونکہ آپ حساب کتاب کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، صحیح باتیں بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، غلط باتوں پہ آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کو بلا وجہ ان پہ داروغہ بن کے مسلط ہو کے ان پہ ہم اچھائیوں کو تھوپ دیں، کیونکہ جب تک دل قبول نہ کرے تب تک کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بات بھی کہی گئی، ان اللہ یحب المحسنین، یعنی احسان کی روش ہم اختیار کرتے رہیں گے۔ احسان مطلب بھلائی کرتے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بدلہ ظاہری طور پہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کے جو ریکارڈ ہیں، جو اللہ کا نظام ہے، نظام عدل ہے، اس نظام عدل کے تحت ہمیں اس کا نتیجہ مل ہی جائے گا۔
لہٰذا ہمیں یکسو ہو کے اچھائیوں پہ ڈٹ جانا چاہیے اور بلا وجہ کسی بھی طرح کی ذہنی کوفت میں اپنے آپ کو مبتلا ہونے سے بچانا چاہیے۔ دیکھیے پچھلی آیت نمبر 13 مائدہ کی جو ہم نے ڈسکس کری تھی، اس میں یہ وعدہ لیا گیا تھا، اور اس کے لیے اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس کنڈیشن میں؟ کہ تم صلات قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے۔ اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے۔ یہ جو عہد کیا گیا تھا، نہ انہوں نے صلات قائم کی، نہ انہوں نے زکوٰۃ دی، نہ رسولوں پہ ایمان لائے، نہ ان کی مدد کری۔ تو اب اس کی کانسیکوینس میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہم نے یعنی ہمارے قانون نے ان کو دلوں کو سخت کر دیا۔ اب یہ سچویشن ہے کیا؟ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے رسولوں پہ ایمان نہیں لاتے، اس کی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں زندگی گزارنے کی، جب ہم ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان ہدایت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یعنی ان سے کفر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہم اللہ کی ہدایت کے حساب سے اپنی زندگی نہیں گزار۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں وہ پھر اپنے بڑوں کے کہنے سے، اپنی خواہشات سے، یعنی کسی بھی طریقے سے ادر دین ڈیوائن گائیڈنس، کیونکہ وہ تو ہمارے نظر کے سامنے ہی نہیں ہے، اس سے تو ہم انکار کر چکے، باغی ہو گئے۔ تو اب اس کیفیت میں ہم اپنی منمانی زندگی تو گزارتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے اثرات ہمارے نفس پہ پڑتے ہیں، ہماری انر سیلف پہ، ہماری شخصیت پہ، اور وہ شخصیت جو ہے وہ اللہ کی باغی اور منفی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے جیسے ہی اللہ کے احکامات، اللہ کی یاد اور اللہ کی بندگی ہٹتی ہے، شیطانیت جگہ گھرتی ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح بہت سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے خود بھی اسکولوں میں تجربے کیے، اور اپنے بچوں کو بھی کبھی پروجیکٹ میں کو سمجھانے کے لیے کیے ہوں گے کہ اگر آپ ایک برتن میں یا بالٹی میں پانی لیں اور ایک شیشے کا گلاس لے کے الٹا کر کے بالکل سیدھی حالت میں اس بالٹی پہ دبائیے، تو کافی زور لگانا پڑتا ہے، اور پانی جو ہے وہ گلاس کے اندر نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ گلاس کے اندر ہوا موجود ہے، اور جب تک ہوا موجود ہے تو آپ بھی پورا زور لگا رہے ہیں، پانی بھی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اس گلاس میں جگہ نہیں بنا پا رہا۔ آپ نے جیسی گلاس کو تھوڑا سا ترچھا کیا، بلبلوں کی شکل میں ہوا باہر نکلی اور پانی اندر گھسا۔ جب دل میں اللہ کی بندگی یا اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو کتنے ہی زور لگایا جائے، شیطان جگہ نہیں بنا پاتا۔ لیکن جیسے ہی وہ اللہ کی بندگی باہر نکلی، ہم اس سے منحرف ہوئے، اس کو ترک کر دیا، تو شیطانیت اندر گھس جاتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دل دماغ کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ اگر اللہ کی یاد، بندی اور اطاعت نہیں ہے تو پھر دوسری چیزوں کی اطاعت ہوگی، کیونکہ خمیر ہمارا بندگی کا ہے، ہمیں بندہ پیدا کیا گیا ہے، اطاعت کا خمیر ہے، ہم بندگی کرنا چاہتے ہیں، کسی در پہ سر جھکانا چاہتے ہیں، کسی کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، یہ ان بلٹ ہے ہمارا فیچر، اور یہ ایکس کروموزوم میں بھی اور ایکس وائی میں بھی ہے، یعنی عورت میں بھی ہے، مرد میں بھی ہے، دونوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو اگر صحیح جگہ نہیں جھکا جاتا تو دوسری جگہ جھکا جاتا ہے، جھکنا تو ہے۔ تو جب دوسری طرف ہم جھکتے ہیں تو اس کے جو اثرات اس نفس پہ، اس قلب پہ، ہماری شخصیت پہ آتے ہیں، وہ ایسے منفی ہوتے ہیں کہ پھر اس سے دل ہمارا اچھائیوں کی طرف سے رفتہ رفتہ مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ سے دور ہوئے تو اللہ نے قدرتاً ہم اس کے قوانین سے دور ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، کیونکہ یہ بھی بہت سمجھنا ضروری ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود کسی کو دور نہیں کرتا۔ اس نے تو اپنے اوپر رحمت یہ فرض کر رکھی ہے، طاری کر رکھی ہے تمام بندوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ لیکن جب ہم اس کی رحمت سے، یعنی بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک بلب ہے، لیمپ ہے، موم بتی ہے، چراغ ہے، روشنی کا سورس ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو وہ روشنی آپ سے دور ہو گئی اور آپ اندھیروں میں آ گئے۔ اللہ کی بندگی سے جب ہم دور چلے جاتے ہیں تو خود بخود ہم دور ہوئے ہیں، لیکن پھر اللہ کے قوانین کے حساب سے جب ہم اس سے دور ہو گئے تو اب اس کے جو پلس پازیٹیو اثرات ہیں،
اچھی چیزیں ہیں، اس کی ربوبیت کے، اس کے قوانین کے حساب سے جو ربوبیت کے طریقے ہیں جس سے ہماری نرچرنگ ہوتی ہے، ہماری گروتھ ہوتی ہے نفس کی، ہماری شخصیت کی، وہ پروسیس رک جاتا ہے کیونکہ اس سلسلے کو ہم نے کاٹ دیا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے، یعنی لعنت میں ہو گئے، اور ان کے نفس، قلب جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ اب اس سخت دل کے بعد جب آدمی کو اچھے برے کی اور صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، تو اس کی جسارت ایسی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے کلام میں بھی انحراف کرتے ہیں۔ اب یہ بات بنی اسرائیل کے تعلق سے نہیں ہو رہی کیونکہ 13ویں آیت میں ذکر تھا ان سے۔ ہم اسے اگر اپنے آپ کو بھی اس میں دیکھیں تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت، دیکھیے ہم سب زبانی طور سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ہم ایک ٹرانس کی کیفیت میں یا ہپنوٹزم کی کیفیت میں کہہ دیتے ہیں، جب دماغ بالکل خالی ہوتا ہے۔ لیکن 1 منٹ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ نماز میں جب ایاک نعبد ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے ہم نے کیا کہا، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہ اس پہ غور کیا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیری احکامات پہ چلتے ہیں، اور احکامات ہمیں معلوم نہیں کیونکہ قرآن سمجھا نہیں، لیکن اللہ میاں سے کہہ کے نکل لیتے ہیں۔ یہاں بھی کیفیت یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے کلام میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، وہ بالکل، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو قرآن میں ہے ہی نہیں، اور ان کو ہم نے موڈیفائی کر دیا ہے، انہیں چینج کر دیا گیا ہے، اور وہ چیزیں اتنی ایکسیپٹیبل ہیں کہ وہ دین کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اس کی فہرست کا گنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں تو بہت سی چیزیں جو قرآن میں ملتی ہیں ہماری زندگی میں نہیں ملتی، اور بہت سی چیزیں جنہیں ہم کرتے ہیں وہ قرآن میں نہیں ملتی۔ تو یہ الٹ پلٹ کہاں پہ ہوئی؟ اسی طرح ہوئی یقیناً۔ تو اس کیفیت میں جب آپ ہوتے ہیں، اور اگلی چیز جو بتائی گئی ہے کہ جو کتاب ہدایت، جو یاد دہانی ان کو دی گئی تھی، اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ یہاں بھی ہم اپنی کیفیت دیکھیں، ہم نے، جس کو اکثر میں چیری پکنگ کے نام سے کہتا ہوں، کہ کچھ اپنی چیزیں کسی بھی وجہ سے اٹھا لی اور ان کو عبادت ڈکلیئر کیا۔ یقیناً وہ عبادت تھی، عبادت کا حصہ تھی، لیکن وہ محض عبادت نہیں تھی، اور ان پہ عمل کیا۔ باقی قرآن ہمارے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی بات اس طرح کی کہی گئی ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور ایک کے ساتھ کفر کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، بھلا دیتے ہو۔ تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائے۔ اب اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس آیت میں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے کہ آج جو ہماری دنیا میں ذلت و خواری کی وجہ ہے وہ 100% یہ ہے کیونکہ ہم پورے قرآن کو نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے، نہ اس کے لیے اس طرح کی تحریک کھڑی ہوئی ہے آج تک جو مطلوبہ ہے۔ اور اس سے میری مراد کیا ہے کہ ہر اس جگہ سے جہاں پہ وعظ و تبلیغ ہوتی ہے، خطاب ہوتے ہیں، پہلی چیز لوگوں کو یہ سمجھائی جائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ قرآن سمجھ کے پڑھو اور اس پہ عمل کرو، یہ قرآن ہم پہ فرض ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پہ چلنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اعراف 3 بتائیے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ مائدہ 45 بتائیے جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کافر کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ کافر وہ ہے جس کے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے۔ ہمارے قرآن کے مطابق فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہوئی بھی اگر ہم ان پہ خاموش ہیں اور ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو اس کو اگر ہم کتاب میں تحریف یا اس کو بھلانا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اسی چیز کا آگے ذکر آتا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، یہاں نسو کا لفظ آیا ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ نون سین یہ ہے، اور اس کے پرائمری میننگ، اصل میننگ جو ہے وہ ترک کر دینے کے، چھوڑ دینے کے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں، جہاں کہا گیا کہ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ہم نے اللہ کے قوانین اور احکامات کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان حفاظتوں کو، اس رحمتوں کو بھلا دیا جو ہم سے ملتی تھی، یعنی ہم رحمت سے دور ہو گئے، یعنی ہم لعنت زدہ ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں باہم جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے احکامات سے دور ہٹ جاتے ہیں، بھلے زبانی کرتے رہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں جو اس کے قرآن میں موجود ہیں، آیات کی شکل میں موجود ہیں، کائناتی آیات کا اس میں ذکر نہیں کر رہا، تو ان کو ہم دہراتے بھی ہیں، انہیں پڑھتے بھی ہیں، انہیں یاد بھی کرتے ہیں، لیکن نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔
تو یہ چیز تو یعنی انفیکٹو رہی، کیونکہ کتاب ہدایت ہے یہ ہم سب مانتے ہیں، اور اس ہدایت کو ہم نہ سمجھتے نہ عمل کرتے ہیں تو وہ ہدایت پھر ہدایت نہیں رہ گئی. وہ ہدایت جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کو پڑھنے کی سنانے کی چیز ہو کے رہ گئی. اب ایسے میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ چونکہ ان کی اکثریت ایسی ہو چکی ہے، اس لیے ان میں سے اکثر کو آپ خیانت دار پائیں گے. یعنی وہ خیانتیں کریں گے ان معاملات میں، یعنی ان کے معاملات اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح خانی کے ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے کے ہوتے ہیں، سوائے چند کے. یہی وہ چند لوگ ہیں جن کو اہل کتاب میں پیچھے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مکمل ہر طرح سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، اور جس انداز سے ایمان لانے کو کہا گیا ویسا ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ فاعفو عنہم واصفح. یعنی جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں جو ہر طرح کی خیانتیں ہیں، تحریف ہے کتاب میں اللہ کی، اس کو بھول چکے ہیں، ان کے عمل میں وہ کتاب نہیں ہے. جب عمل میں نہیں ہے تو ٹوٹل ان کا اپروچ، ایٹیٹیوڈ، اخلاق، معاملات، کردار شیطانی انداز کا ہوگا، نفسانی حساب سے ہوگا. یعنی وہ اپنے اپنی میں لگے ہوں گے، صرف اپنی سوچتے ہوں گے، کبھی دوسروں کی نہیں سوچتے ہوں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے درگزر کرو اور بہت اچھے طریقے سے، بہت سچل میں ان سے الگ ہو جاؤ. اس کی کڑی اس سے جڑتی ہے جو آخر میں حصہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین سے، احسان کرنے والوں سے، احسن طریقے اپنانے والوں کو، توازن برقرار رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس معاملے میں احسن طریقہ کیا ہوگا؟ جب قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی آپ کو لڑ بھڑ کے الگ نہیں ہونا، بد کلامی کر کے الگ نہیں ہونا، احسان کی روش پہ عمل کرتے ہوئے بہت احسن طریقے سے، بہت عمدگی سے درگزر کیجئے ان سے، اور اپنے آپ کو بہت خوبصورتی سے جسے کہیے الگ کر لیجیے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ روش اللہ کو پسند ہے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس معیار کا اخلاق اور کردار قرآن اپنے چاہنے والوں میں چاہتا ہے. اللہ اپنے بندے میں کس طرح کے اخلاق اور کردار کی تعلیم دے رہا ہے کہ جو بدترین لوگ ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کی بھی حرکتوں سے درگزر کیجیے. ڈونٹ پک اپ اے فائٹ، ڈونٹ پک اپ این آرگومنٹ. آپ کو کسی بحث میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. درگزر کیجیے، لیٹ دیم گو، لیٹ اٹ گو، جانے دیجیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا آپ نے کہا نا کہ اللہ نے ہمیں دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، اور اللہ نے ہمیں حساب لینے والا بھی بنا کے نہیں بھیجا. پکڑ تو اللہ ہی کے سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، حساب وہی لینے والا ہے. لہٰذا یہ کام ہمارا نہیں ہے. ہمارا کیا کام ہے کہ ان چکروں میں اپنی توانائی، اپنی سوچ، اپنی انرجی ضائع نہ کریں، نیگیٹیوٹی اپنے اندر نہ آنے دیں. کیونکہ جیسے ہی آپ کسی سے آرگومنٹ کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، برا مانتے ہیں اس کی باتوں کا، ایک نفرت کا ایلیمنٹ آپ کیا پیدا ہوتا ہے. اس سے ہماری شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے نفس کو نقصان پہنچتا ہے. تو کسی سے نفرت نہیں ہے. اللہ کا باغی ہے، اللہ کو برا کہتا ہے، احکامات اللہ کے تبدیل کرتا ہے، ہر چیز اس کی الٹی ہے. ہمیں صرف اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ اگنور کرنا ہے، درگزر کی. جب اگنور کرنا ہے تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، کوئی پلاننگ بھی نہیں کرنی. یعنی کسی طرح کی نیگیٹیوٹی، منفی سوچ، منفی چیز اپنے اندر پیدا نہیں کرنی، کیونکہ وہ ہمیں ہلاک کرتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے جب ایسیڈیٹی پیدا ہونے لگتی ہے تو ہم اینٹی ایسڈ لیتے ہیں، الگ الگ انداز سے لوگ لیتے ہیں. جب ہاضمہ خراب ہوتا ہے، تیزابیت بڑھ گئی، تو وہ تیزابیت خود ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. اور اس تیزابیت کا اگر علاج نہ کریں تو وہ خود معدے کی دیواروں کو چاٹنے لگتی ہے، وہ گلنے لگتی ہے، جس کو ہم السریشن کہتے ہیں کہ السر، پیپٹک السرس ڈیولپ ہو گئے، شدید تکلیف ہوتی ہے. ایسیڈیٹی، تیزابیت جو ہے نا، یہ بھی زبردست ہے. کیونکہ یہ بھی عجیب ایک سائنٹیفک بات ہے کہ ایسیڈک جو ہے یہ سب نیگیٹو ہوتے ہیں، منفی چارج والے. تو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ فزیکلی بھی، میڈیکلی بھی اور اسپریچولی بھی کوروزیو ہے، ایسیڈک ہے، تیزابیت ہے، گھلا دیتی ہے، گلا دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، مار دیتی ہے. تو ہمیں برا بھی نہیں سوچنا. یہی بات کہی گئی ہے نا کہ برائی کا جواب برائی سے مت دو. جب آپ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں تو اس برائی کا جواب دینے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں،
ریسپانس ایک دم نہیں ہوتی، پہلے آپ اس چیز کو پرسیو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک ری ایکشن اپنے اندر بناتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب اس پورے پروسیس میں ہم نیگیٹو ہیں کیونکہ نفرتیں اندر چل رہی ہیں، غصہ ہے، بدلے اور انتقام کی بھاونا ہے، احساس ہے، خواہش ہے۔ پھر ہم ایک اسٹریٹجی طے کر کے پلٹوار کرتے ہیں۔ اب ہم پھنس گئے اس دلدل میں، اب اس میں جتنا ہلیں گے دبتے چلے جائیں گے، ڈوبتے چلے جائیں گے۔ تو یہ دلدل ہے، قرآن منع کرتا ہے برائی کے جواب مت دو برائی سے، ہمیشہ اچھا بولو۔ اب یہ سب آیتوں کو جوڑ لیجئے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں ان آیت کا، کہ یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے درگزر کرو، لیٹ دیم کو اوائڈ دیم، جو وہ کر رہے ہیں کرنے تو تمہارے یہ کام نہیں ہے۔ ہم دینی حمیت کے نام پہ جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا میں ایسا کروں گا، انہوں نے مجھے برا کہا میں ان کو برا کہوں گا، انہوں نے میرے اس کو برا کہا میں ان کے اس کو برا کہوں گا۔ ایک نفرتوں کا ماحول، افراتفری، اور ہوتا کیا ہے نتیجے میں کہ سماج میں ایک فساد کھڑا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کا واضح حکم ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کسی بھی طرح کا فساد زمین میں آپ کو نہیں پیدا کرنا، بری بات نہیں بولنی، برا نہیں کہنا، کسی کے خداؤں کو برا نہیں کہنا، کسی کے دین مذہب کو برا نہیں کہنا، کسی کے طریقے کو برا نہیں کہنا، کسی کے پسند ناپسند کو برا نہیں کہنا، کیونکہ ساری چیزیں لقد کرمنا بنی آدم کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ جب آپ انسان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی سوچ کی، اس کی پسند ناپسند کی، اس کے فکر کی، ہر چیز کی عزت کرتے ہیں، اس کی پوری شخصیت کی عزت کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جو پھر یہاں پہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ قرآن کس انداز کا اخلاق اور ڈیلنگ، سوشل ڈیلنگ ہماری کہتا ہے اور کرتا ہے۔ ہمیں اس آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل کی مثال دی گئی تھی کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا۔ ہم بھی خیال رکھیں کہ اللہ نے جو احکامات ہمیں دی ہیں، اگر ہم اللہ پہ اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، ملائکہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے احکامات سے چلنا ہوگا۔ اور ان احکامات کے تحت ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو، یہ بہت خراب کیٹیگری ہے، پیچھے جو 4-5 صفات بیان کی گئی ہیں ان کی کریکٹرسٹکس، ایسے لوگوں کے ساتھ کو بھی آپ اگنور کیجیے۔ ڈونٹ پک اپ اینی آرگومنٹ ایون، جھگڑا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ بڑی چشم کشا ہے اور رہنما ایک آیت ہے جس کو ہمیں آج کے زمانے میں لاگو کریں تو ہمیں پوری ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنی گفتار، یعنی ہر چیز کو بدلنا پڑے گا، یعنی ہمیں اپنی موجودہ حیثیت و سوچ اور طریقہ کار سے ہجرت کرنی پڑے گی قرآنی احکامات کی طرف، قرآنی طریقت کی طرف۔ جبھی ہم بھی امن میں ہوں گے اور پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ میرے خیال میں یہاں رکتے ہیں طارق صاحب آج، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔